لیکن میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ 5 تاریخ سے پہلے پہلے۔ السلام علیکم بردر، میں تھوڑا سا چونکہ انگیج ہوں آئی ٹی والوں کے ساتھ، آخری مراحل میں ہے، چونکہ اب پریکٹیکل کا ٹائم ہے، اب باتوں کا ٹائم گزر گیا۔ ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ جو ڈیٹ ہم لوگوں نے دی ہے اللہ کرم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک یہ جو بجھے ہوئے چولہے ہیں یہ جلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، دس از فیکٹ، کہ صرف آپ نہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف پروفٹ کے لیے سنا، لیکن پروفٹ دیکھنا ان کے مقدروں میں تھا ہی نہیں۔ اور میں آپ کی دوسری بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں جو پھنسانے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ اب کوشچن از دس کہ ایسا کیوں ہوا، وہ سب کے سامنے ہے، اور جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ گئے۔ اچھا وہ کیوں بھاگے وہ بھی ایک الگ سے سٹوری ہے، ممکن ہے آپ کو بھی پتا ہو۔ اب جیسے آپ قصوروار نہیں ہیں تو میرا بھی ایک سوال بنتا ہے کہ میرے جیسے لوگ، ہمارا کیا قصور ہے؟ صرف اتنا کہ ہم نے افراتفری سے لوگوں کو بچایا، قتل و غارت سے بچایا، ادروائز لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں نہ چھوڑی تھی۔ آج بھی اگر ان کے بس میں ہو تو وہ جیسے سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ اللہ معافی دے اللہ معافی دے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی لوگوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی نہ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو لوگ آج بھی دست و گریبان ہوں۔ میں اپنی بات کروں گا، سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ کی بات کروں گا، جو چند ایک لوگ ہیں، ملک نوید صاحب کی بات کروں گا۔ ہم نے ہمیشہ سلجھاؤ کی بات کی، ریزن بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہے، سیف الرحمان سچ بولے یا جھوٹ بولے، لیکن میں قانونی نقطہ نگاہ سے بات کروں گا کہ آن ریکارڈ، دس از آن ریکارڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان، آن ریکارڈ آف نیب، آن ریکارڈ آف نیب کورٹ، آن ریکارڈ آف ہائی کورٹ، آن ریکارڈ آف سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا ہے کہ جتنے اس کے ایسٹس اور بینک اکاؤنٹس تھے، ریزن کہ نیب کوئی چھوٹا موٹا ادارہ تو نہیں ہے نا، کہ ایک سپیریئر ایجنسی ہے نا، جو کچھ تھا اکارڈنگ ٹو نیب انہوں نے اس کو پریکاشن لگا دیے، اس کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دی۔ اب میں اٹھ کے کہوں، آپ اٹھ کے کہیں، یا کوئی ماجا ساجا اٹھ کے کہے اس کی اور بھی پراپرٹیز ہیں، اس کا سارا کچھ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از فیلئر آف نیب، اٹ از فیلئر آف سپیریئر ایجنسی۔ یہ پھر جوڈیشری کی اور اداروں کی فیلئر ہوا نا، کہ لوگ اٹھ کے کہیں کہ جو اس کے پاس تو اور بھی بڑا کچھ ہے، لیکن ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم نے سیز کر دیا ہے، وہ ہمارے زیر قبضہ ہے۔ اب آ جاتے اس چیز پہ، چونکہ آن ریکارڈ ایک چیز ہے۔ لوگوں نے کیا کوشش کی؟ لوگوں نے ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی، وہ جیسے کہتے ہیں ہوش ہوش کے اشارے جو کیے جاتے ہیں، تو اس کو پڑھ جا، تو اس کو پڑھ جا، تو اس کو پڑھ جا، وجہ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے تو پروفٹ کا منہ نہیں دیکھا، وہ کئی کئی گنا زائد کما چکے ہیں۔ وہ صرف گروپوں میں بیٹھ کے بھاشن بازی کر سکتے ہیں، وہ اپنی بندوقیں دوسروں کے کندھوں پہ ضرور رکھتے ہیں، اور صرف گروپوں کے اندر بیٹھ کے 24 گھنٹے کی چک 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 ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایکسپوزڈ ہے، ویری بیڈلی ایکسپوزڈ ہے، کئی کئی گنا زائد کما چکے ہیں۔ ان کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ نیب میں اپلیکیشن دے سکے، نہ انہوں نے دی، نہ دے رہے ہیں، نہ آئندہ دیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ ریزن کہ جب وہاں جائیں گے تو اگر انہوں نے یہ پوچھا نا، وہ اتنے تو ڈبل ٹرپل کئی کئی گنا پہلے کما چکے ہو، تو اب ادھر آنڈے لینے کے لیے آئے، وہ الٹا خود پھنستے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو کما چکے اور بقول آپ کے بھاگ گئے، بھاگنے سے مراد کیا؟ ادر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، کون نہیں جانتا؟ دس از MLM۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن چیز ڈھکی چھپی رہتی، سارا کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے کیا زائم ہے، اس کے پیچھے بھڑکانے والے اصل لوگ کون ہیں، کندھا کس غریب کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو سچویشن از دس۔ اب آ جاتے ہیں اصل بات پہ۔
جو ایک انسانی بس میں ہوتا ہے، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، ہم کر رہے ہیں۔ بالکل لاسٹ اینڈ فائنل جو بات ہے وہ 5 سپٹمبر کی ہوئی۔ پہلی بات میں نے آپ کو قانونی سچویشن بتا دی ہے۔ ایز پر لا آف گورنمنٹ آف پاکستان، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بندہ ایک، مدعا ایک، کیس ایک، سٹوری ایک، قانونی کاروائی بھی صرف ایک ہی جگہ پہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو عقل کے اندھے جو دوسروں کے خلاف بھڑکا کے پرچے بھی کروا دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو بھی 4 پیسے دے دیں تو جائے آپ کسی کے خلاف کوئی بھی پرچہ کٹوا لیں، بات کی باتیں بات کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ لوگوں نے بھڑکایا، ایک دوسرے کے خلاف پرچے بھی کروا دیے، لیکن جنہوں نے پرچے کروائے پیسے دے دلا کے، الٹا ان غریبوں کو اور نقصان ہوا نا۔ جن کے خلاف پرچے ہوئے ان کے خلاف ایکشن کیا ہوا؟ کوئی آؤٹ کم ہوا؟ کسی کو کوئی آنا ٹاکا ملا؟ ریزن کہ جب کورٹ میں جاتے وہ کہتے ہیں ماما یہ کیا چیز ہے، آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے نیب میں۔ آخری بات، ایک ایسی ہوا چلائی گئی کہ سیف الرحمان تو مکر گیا، سیف الرحمان تو دے ہی نہیں رہا، سیف الرحمان تو سامنے ہی نہیں آ رہا۔ اب تو جو بات کرتا ہے وہ راجہ ریاض کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہے، جو سٹیمپ پیپر دیا گیا، وہ صرف اس وجہ سے دیا گیا کہ پبلکلی پتا ہو۔ اس نے سٹیمپ پیپر لکھا، اس نے اس کے اوپر دستخط کیے، اس کی ویڈیو بنی، انگوٹھے رہ گئے تھے، اس نے پھر انگوٹھے لگائے، اس کی پھر ویڈیو بنی۔ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی سنگل ایک بندے کا تو نام مینشن کر دینا کہ فلاں کمپنی کا سی او وہ آیا اور اس نے آ کے اون کیا ہو، اس نے آ کے یہ فیس کیا ہو۔ اب بات صرف اتنی سی ہے، وہ جو بات میں نے کی 5 سپٹمبر کی، جو راجہ ریاض اور ملک نوید کے بس میں تھا ہم نے کر دی۔ اب یا تو 5 تاریخ تک انشاءاللہ سب کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے کے سارے چیپٹر ہی کلوز ہو جائیں گے، یا پھر یہی 5 لاکھ خاندان ہوں گے، یہی ملک نوید ہوگا، یہی راجہ ریاض ہوگا جنہوں نے ہمیشہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا موقع ہی نہیں آئے گا۔ ریزن یہ ایک لمبی داستان ہے کہ اتنی محنت کے بعد اگر ایک درمیانی راستہ نکالا گیا، اور الحمدللہ سیف الرحمان نیازی آج بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، وہ انشاءاللہ اپنا وعدہ نبھائے گا۔ 5 سپٹمبر دور کی بات ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 5 سپٹمبر سے پہلے معاملات سلجھ جائیں گے۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں۔ جو لوگ چکیں دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں، جن کے چولہے جل رہے ہیں، چاہے وہ کسی کمپنی میں کام کر کے چل رہے ہیں تو چاہے اللہ کا ان کے اوپر کرم ہے، ان کے تو حالات ٹھیک ہیں۔ ان کو اپنی ذات نظر آ جاتی ہے، ان کو اپنی انا نظر آ جاتی ہے، ان کو اپنی ضد نظر آ جاتی ہے، لیکن وہ جو غریب غربا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ نہیں نظر آتا۔ تو اس لیے ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک بات کی گئی ہے 5 تاریخ کی، 5 سپٹمبر کی، 5 سپٹمبر خدا نہ کرے میں ایک بات کر رہا ہوں نہیں ہوتا نا، مجھے یہ بتا دے راجہ ریاض، ملک نوید، سیف الرحمان یا اور جتنے سنسیئر لیڈرز ہیں، کسی کے پاس کوئی ایک سنگل جسٹیفیکیشن پیچھے بچتی ہے، کوئی آرگومنٹس بچتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ۔ اگر یہ ڈیٹ دی گئی اور سوچ سمجھ کے دی گئی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو بیک گراؤنڈ ہے نا۔ تو جہاں اتنا عرصہ صبر کیا وہاں تھوڑے دن کی بات ہوگی، اگر منہ پہ ٹیپیں لگ جائیں، خاموشی ہو جائے تو اللہ کرم کر دے گا۔ لیکن جو فنڈنگ لے رہے ہیں، جو چندے اکٹھے کر رہے ہیں، جو پاسٹ میں بھی ان کا پاسٹ ریکارڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا، کہ جنہوں نے جی ٹی کے ٹائم پہ چندے اکٹھے کیے، جنہوں نے پے ڈائمنڈ کے ٹائم پہ چندے اکٹھے کیے، جنہوں نے لسانی کے ٹائم پہ چندے اکٹھے کیے، آئے ہم آپ کو کلیم لے کے دیتے ہیں۔ کیا لے کے دیا انہوں نے؟ آج بھی وہ صرف چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اتنے پیسے دے دے، اتنے پیسے دے دے، حسب توفیق جناب یہ چندہ جمع کرا کے تو ثواب دارین حاصل کرے۔ یہ میں اس پہ اب مزید کیا کہوں؟ لٹے ہوئے لوگوں کو مزید لوٹنا،
اوکے اگر ان کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں اور ان کے کام چل رہے ہیں تو پھر بڑی اچھی بات ہے، ہم کیا کہیں، لیکن میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ 5 تاریخ سے پہلے یہ لاکھوں لوگ جو ہے ان کی دعائیں رب تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. میں ان دعاؤں کا بلیور ہوں، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو کہ میں ہو بہو ویسا ہی ہو کے ملوں گا. اگر لاکھوں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ سیف الرحمان نیازی انشاءاللہ اپنا وعدہ وفا کرے گا، ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرے گا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہمارا رب ہمیں مایوس کر دے؟